بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ بخارا کے صدر کا گورنر کا ایک غلام تہمت لگنے کی وجہ سے دربار سے غائب ہو گیا اور فرمانے لگے کہ غلام وکیل کا دل وہ چاہتا تھا کہ واپس صدر جہاں کی طرف جائے اور وہ خود بخود اس علاقے کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا۔ ہر انسان کے لیے اس کا محبوب کا شہر ہی اس کا مرکز ہوتا ہے۔ ہر انسان کے لیے اس کا بخارا ہی اس کی محبت کا مرکز ہے۔ جب تو شیخ کے سامنے ہے تو بخارا میں ہے، اب مدینے پاک میں جائیں گے کس کے سامنے؟ ویسے مدینے کا نام لے لیں تو کون یاد آئے گا؟ مکے کا نام لیں گے تو کون یاد آئے گا؟ ٹھیک ہے، اسے کہا جاتا کہ اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی ذات بھی یاد رہتی ہے اور اللہ کی صفات بھی اس سے بندہ متصف ہوتا ہے، اس کا رنگ بھی چڑھتا ہے۔ کیونکہ اللہ کریم کہتے ہیں جہاں پر شیر آ جائے نا تو سارے گیدڑ گدڑ بھاگ جاتے ہیں، اور جہاں پر اللہ کریم کا ذکر آ جائے، اللہ کریم آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے، وہاں سے سارے غم غائب ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے لگے جب تو شیخ کے سامنے ہے تو بخارا میں ہے، اس بخارا کو ہرگز ذلت سے نہ دیکھنا۔ ہم اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے پاس جاتے تو آپ فرماتے کبھی میں نہ ہوں، یہاں پر موجود نہ ہوں، تم ویسے آ کر مسجد میں بیٹھو، اس علاقے کو دیکھو تو یہ علاقہ بھی تمہیں فیض دے گا، کیونکہ وہاں پر بیٹھنا بھی تجھے فائدہ دے گا۔ میں نہ بھی ہوں تب بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ جب ہم اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے پاس ہوتے مجھے دکھائی دے رہا ہے، سمجھ لیں کہ سردیوں میں دھوپ نکلی ہوئی تھی اور دھوپ اچھی بلی نکلی ہوئی، تو آپ نے رضائی لی ہوئی تو سوئے ہوئے تھے، دھوپ میں رضائی لی ہوئی تو سوئے ہوئے تھے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ تھا، ہماری یہ سوچ ہوا کرتی تھی کہ پیر سویا بھی ہو تو سویا نہ سمجھ، وہ تیرے حالات کو جانتا ہے، اس لیے تو اسے سویا ہوا نہ جان۔ تو جہاں پر وہ سویا ہوا بھی ہے تو اسے سویا ہوا نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ علاقے میں نہیں ہے تب بھی ہے، اس لیے اس کو موجود سمجھ، غیر حاضر نہ سمجھ۔ تو محبوب کا جہاں پر، جیسے ہم غار ہرا کیوں چڑھتے ہیں، غار سور کیوں چڑھتے ہیں؟ یار وہاں پر محبوب کے قدموں کا نشان آتا ہے، اس لیے ہم چڑھ جاتے ہیں، حالانکہ کہیں ثواب کا تو نہیں لکھا۔ میں آگے بھی کہتا ہوں کہیں ثواب کا نہیں لکھا کہ آپ پہاڑ پر چڑھیں گے تو یہ ثواب ملے گا، کہیں ثواب کا نہیں لکھا۔ کیونکہ اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ تاریخی طور پر ان غاروں کو دیکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن علمی عملی طور پر حضور کا در چھوڑ کر جانا وہ ذرا مناسب نہیں ہے، دیکھیں طریقے لحاظ سے، لیکن علمی عملی طور پر حضور کے کیا کہتے ہیں ساتھ کو چھوڑ کر، مدینہ چھوڑ کر جانا اتنا پسند نہیں ہے۔ بندہ تھک بھی جاتا ہے واپسی پر، کیا کہتے ہیں کئیوں کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، تو وہاں پر رہنا وہ زیادہ اچھا ہے۔ یہ میرا اپنا ایمان اور یقین ہے کہ وہاں پر نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے۔ تو کہنے لگے محبوب کے در کو ہرگز ذلت سے نہیں دیکھنا، محبوب کے در کو ہرگز ذلت سے نہ دیکھنا۔ شیخ کا دل تمہارا بخارا ہے، اس دل میں اس وقت جگہ پاؤ گے جب کہ اپنے آپ کو اس کے آگے خوار اور ذلیل بنا لو۔ انہوں نے مجھے جوتی دی، میں پہن لیتا ہوں، اب یہ جوتی دینے کے بعد سمجھے میں سائیوں نے جوتی دیتے، اگر یہ اکڑ کے بھی کہیں مسئلہ ہے، اگر یہ تعریف سننے کے لیے کہیں تب بھی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر پیر کہے وہ یار انہیں میں جوتی دیتی ہے، انہیں کہا سرکار قبول کیتی تاڑی مہربانی، بنسبت اس کے
کہ انسان کہے کہ یہ میں نہیں ہوتا، طریقت میں میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ کہتا ہے آپ کی مہربانی ہے، ورنہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اس دل میں اس وقت جگہ پاؤ گے جب کہ اپنے آپ کو اس کے آگے خوار اور ذلیل بنا لو گے. کیونکہ بندہ وہ بننا چاہیے جس کا کوئی بار نہ ہو. جب بھار پان والا ہے نا، وہ بندہ نہیں بننا چاہیے. بندہ وہ ہوتا ہے بیٹا جو بھار نہ ہو، جس کا بھار محسوس ہو نا، طبیعت پر بھار محسوس ہو، وہ اس کی طرح نہ تربیت کرنی پڑ جاتی. کیونکہ بھار جو محسوس کیا جا رہا ہے وہ کسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ میں بھار کیوں محسوس کرتا تھا. تو اس لیے بھار والا بندہ نہیں ہونا چاہیے. ایسا بندہ ہو جس کا بھار ہی نہ ہو. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے وہ قلم لے کر گئے، بال پوائنٹ تھے اچھے والے، لے کر گئے. آپ نے دیکھے گنے، محمد رضوان ہمیں اس کی ضرورت تھی. میں کہ جی صحیح. میرے چہرے کے تاثرات میں یہ تھا ہی نہیں کہ یہ میں نے دیا ہے، ٹھیک ہے، اس پر میری تعریف کی جائے. میں تعریف بھی سننا نہیں چاہتا. انہوں نے کہا یہ ہمیں چاہیے تھا. میں کہ جی صحیح. انہوں نے جب دیکھا نا کہ اس کے چہرے پر وہ تاثرات نہیں ہیں پسندیدگی کے، یا اس نے جیسے اگنور کر دیا کہ ہاں ہمیں واقعی ضرورت ہے. میں کہا صحیح آپ کے ہی ہیں. کیونکہ میری نظر میں یہ نہیں ہوتا تھا. میری نظر میں اپنے بچوں کو دیں، نواسوں کو دیں، جس کو مرضی دیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. کیونکہ وہ بھی ایک بار کہ یہ استعمال یہی کریں. میں کہا جتنے مرضی لا، میرے سامنے کسی نے دے دو، میں نے کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ ان کا کام ہے ہمیں آزمانا، ہمیں چیک کرنا، ہمیں دیکھنا، ہمیں سمجھنا اور چلانا. انہوں نے ہمارے اندر سے چیزیں نکال دی. تو اس لحاظ سے کہا گیا کہ اس دل میں اس وقت جگہ پاؤ گے جب کہ اپنے آپ کو اس کے آگے خوار اور ذلیل بنا لو گے. مشوق جو کچھ بھی عاشق کے بارے میں سوچے وہ عاشق کے نزدیک بلا ہی ہوتا ہے. مشوق ویسے لفظ استعمال کے ہیں، ویسے تو اللہ اور بندہ. تو مشوق جو کچھ بھی عاشق کے بارے میں سوچے وہ عاشق کے نزدیک بلا ہی ہوتا ہے. اگر انہوں غلط بھی سمجھے گا نا کہ یار غلط ہے، عاشق ہے غلط ہے، تو اس کا مطلب ہوگا اسے ٹھیک کرنا ہے. فرض کرو ہم اللہ کے نزدیک غلط ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے بندوں کو ٹھیک کرے گا. ٹھیک ہے، اس کا ہمارے بارے میں سوچنا کہ یہ غلط ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیں غلط دیکھنا چاہتا ہے یا وہ ہمیں اگنور کرنا چاہتا ہے، غلط باہر کر دو. نہیں، اس کا مطلب ہے غلط ہے. اب وہ ہمارے انتظار میں ہے کب بندہ اچھا ہوتا ہے، کب بندہ بدلتا ہے. معشوق جو کچھ بھی عاشق کے بارے میں سوچے وہ عاشق کے نزدیک بلا ہی ہوتا ہے. خوش نصیب ہے وہ جس کا نفس فرما بردار ہو گیا، کامتے لگ گیا، اوبیڈنٹ ہو گیا، سمجھنے لگ پڑا، تابع داری میں آ گیا، ادب میں آ گیا. تو خوش نصیب ہے وہ جس کا نفس فرما بردار ہو گیا. جیسے اگر آپ سے کوئی کہے میرا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو، یہ فرما برداری نہیں ہے. یہ دل فرما بردار نہیں ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے میرا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو؟ اس کا مطلب پہلے تیرے دل نہ منائیے. تو نہیں پڑھنا چاہتا کہ دل نہیں پڑھنا چاہتا، فرق کیا ہوگا؟ تو نہیں پڑھنا چاہتا کہ دل نہیں پڑھنا چاہتا. مسئلہ دل کا ہے کہ بندے کا؟ چلے، مسئلہ دل کا ہے یا بندے کا؟ یہ بندہ اب دل کو صحیح کرے گا کہ دل بندے کو صحیح کرے گا؟ تو باری کون ہے؟ باری دل ہے کہ بندہ؟ بار تو بندے کا ہے، وزن تو بندے کا ہے، اور کہہ رہا ہے میرا دل نہیں کرتا. بھائی دل کرے نہ کرے، ٹھیک کر، کچھ محنت کر، کچھ جد و جہد کر، تاکہ تو ذرا رستے پر چلے، ٹریک پر چلے، سے دھکا تو لگا.
ایسے ایک بندے حضور علیہ السلام کے پاس آیا, کہتا میں بیعت کر لوں گا, میں نمازاں 2 ہی پڑھنی ہیں. مسند احمد کی حدیث پاک ہے, میں نمازاں 2 ہی پڑھنی ہیں. کہنے میں ٹھیک ہے 2 پڑھ لے. اب وہ 1 2 3 4 5 آہستہ آہستہ انہیں کہا جو 1 جو پڑھنی ہے دوسری پڑھنی ہے تو پھر 5 ہی پڑھ لیں. وہ آہستہ آہستہ 5 پر لگ گیا. حضور نے اسے دھکا دیا, بس چل 2 ہی پڑھ لے. دھکا تو لایا, انکار نہیں کہتا کہ 2 ہی پڑھ لے. دھکا لایا, انہیں آپ پوریاں 5 تک رڑ گیا. اس لیے پہلے وہ دھکا تو لگا, 1 دے دیا. فرض کرو میں کسی کو کہا کرتا تھا نا یہ داڑھی رکھنی ہے نا, میں کو داڑھی رکھنی نا وہ تھوڑی ودے گی نا, تو کوئی بندہ کہے نا وہ داڑھی رکھ لے, وہ کہتا نہیں یار ایویں بس تھوڑی آگو آئی تھی فیشن کے طور سے رکھ لیتی, کٹا دیں گے. لیکن اندر سے نیت یہ ہو کٹانی کٹونی کوئی نہیں, یہ آ گئی رکھنی ہے. لیکن لوگوں کا او یار ایویں رکھی ہے یار, جو چاہیے کٹا دی. اسے کیا ہوگا, انسان کا اپنا نفس جو ہے نا وہ قابو میں رہے گا, اور لوگوں کو پتا ہوئے گا نا سانو آپ کیا ہے. پھر تمہیں کہنا کٹا نہیں یار, کٹا دیں گے یار, ویسے ذرا ایویں عاشق کشک لگتے پہ دھکا تو لائیے نا, یعنی اپنے نفس کو دھکا تو لگائیں. اور دھکا تب لگے گا جب اگلے کو کنٹرول کر لیں گے, اگلا گلا نہیں کرے گا. اور جب پوچھتا پہ نا تو آکڑ کے رکھ لیتی ہے میں داڑھی, تو انہیں نے رکھی, اسی مولوی ہو گئے ہیں, لائے ہوں لڑ لا تو لڑنا, لڑائی کس بات کی ہے. انہوں نے کہا بس ایویں رکھ لیتی ہے, کٹا کٹو دیں گے یہ تو دل کرے گا. لیکن اندر کیا ہے, دھکا لگایا. ذرا یہ کہہ کر بھی دھکا لگایا کہ اسی ویسے فرم اس معاملے میں کہ ہم نے کرنا ہے یہ کام, لیکن تو ادھر لگا رہا. ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ کہے کہ یار آپ نے داڑھی رکھی خوبصورت لگ رہی, اسے رکھے رکھنا یار, کہنا تو یہ چاہیے. ہوں جا وہ جس طرح کہہ رہے ہیں نا وہ داڑھی رکھی ہے, تم ہے داڑھی رکھ لی, وہ مطلب ہے کدھر 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, ان کی کر لگا ہے. تو ذرا اپنے آپ کو بھی دھکا لگانا پڑتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا ہے خوش نصیب وہ ہے جس کا نفس فرما بردار ہو گیا. دھکا لگ کے سٹارٹ ہو گیا. سٹارٹ ہونے مسئلہ ہے, انجن کا سٹارٹ ہونا ہی مسئلہ, باقی سب ٹھیک ہے. اگر بیٹے پوری آپ کی یہ بس جو ہے ٹھیک ہے, اس کا انجر پنجر آپ جو ہے سیٹ کر کے اور اس کو پالش کر کے رنگ رنگ کر کے کھڑا کر دیں, انجن ہی خراب ہے اندر کا, تو وہ تو چلے گی نہیں. چلے گی تب جب انجن سٹارٹ ہوگا. چلو گے تھی اندر سٹارٹ ہوئے گا, اندر سٹارٹ نہیں ہے تو نہیں. اسی دھکا لانے ہیں شاید سٹارٹ ہوئی ہے, اگر سٹارٹ ہو گیا تو پھر چل سو چل. خوش نصیب وہ ہے جس کا نفس فرما بردار ہو گیا. صدر جہاں کی جدائی جو اس کے دل میں تھی اس نے اسے پریشان کر دیا. اس نے سوچا میں ابھی جاتا ہوں اور اپنے آپ کو صدر جہاں کے قدموں میں ڈال دیتا ہوں. میں کہوں گا میں نے اپنی جان تمہارے سامنے ڈال دی ہے, تو جو چاہے کر. تیرے سامنے قتل ہونا کسی دوسری جگہ شاہ ہونے سے بہتر ہے. میں تیرے بغیر اپنی زندگی کو پھیکا سمجھتا ہوں. اگر صدر جہاں نے اپنا دل سنگ خارا کی طرح بھی بنا لیا ہے تو عاشق کے نزدیک وطن کی محبت کے یہ معنی ہے کہ جہاں اس کا محبوب ہے اس جگہ سے بھی محبت کرے. غم ختم ہو جاتا ہے نا جب یہ سمجھ آتی ہے نا, جہاں مرضی مرو, جہاں مرضی موت آئے. اگر آپ نبی کے پیارے, اگر آپ نبی کے پیارے, ان ذرا الٹ دیتا ہے, ایک کہتے ہیں کہ اسی نبی نے پیار کر دیں, وہی گل نہیں کرتا. اگر آپ نبی کے پیارے ہیں وہ تمہیں آپ ہی بلا لیں گے اتنے اپنی جگہ, اسی نبی نہ پیار کرنی. اگر آپ نبی کے پیارے ہیں تو آپ کو اپنے پاس ہی بلا لیں جتنے مرضی موت ہے. بڑے عجیب لوگ مجھے لگتے ہیں ویسے جو اپنے مرنے کے بعد کی کمنٹری کر رہے ہوتے ہیں. مثلا ایک دوست مجھے کہنے لگا, میں نے اس بھی ہنس کر بھی کہا, کہنے لگا میں تے اپنے پتر نے کہا تو میرا جنازہ پڑھانا, تو نہیں پڑھایا تو دوسرا پڑھائے, تے اگر تسی بھی آ کے جینا جنا ٹونگنیاں ہونگیاں تے پھر تسی بھاویں جنازہ پڑھاؤ یا نہ پڑھاؤ, پھر فائدہ کی. میں کہ تو مر, تو دیکھنا
تو دیکھنا کنے پڑھایا, کنے کفن دیتا, کتنے قبر بنی, تیرا کی لینا دینا. ہم یہ جو کام کرتے ہیں نا مرنے کے بعد والے کمنٹریاں کرتے ہیں, اس کا فائدہ کیا مجھے بتائیں. تم مر گئے تو میرا منہ مریا منہ دیکھیں, پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. اس لیے بعد والی کمنٹری نہ کریں کہ یار میرے من تے لوکی کی کہن گے, تینوں کی تکلیف ہے, مر. لوگوں نے کہنا کہن گے, تو وہ اور عالم میں ہے, یہ پتہ نہیں کیوں سوچ رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے. میں کچھ چیزیں تو سمجھا دیتا ہوں نا کہ بھئی میرے مرنے پر کوئی جنازے کا اعلان نہ کرنا. میں مر گیا, میں تمہیں ویسے سمجھانا, میں ویسے اپنے طور پر نا محسوس کرتا ہوں, مجھے ایسا نا ایک ذلت لگتی ہے. چلو جا کے, میرا مسجد نہ تعلق کوئی نہیں, تم مسجد جا کے کہہ رہے ہو, میرا تعلق کہتے ہوئے, ٹھیک ہے نا. تے جن محبت ہے وہ تے آپ پڑھ لینا ہے, تے جن محبت نہیں وہ پڑھے گا کیوں, رہن دیو. میرا نہیں دل کرتا اعلان لون کروان دیتے, میرا کہتا میرے مرن دو بھائی اعلان لون نہ کرانا یار. تے اگر میں مر گیا کرا بھی دیکھو, مینوں کوئی لینا دینا نہیں. ویسے میری خواہش نہ کرواؤ یار, یہ کہڑی گل ہے کہ بندہ اعلان ہی کروائے کہ میرے مرن تے بندے زیادہ ہونے چاہیے. بندہ ایک بھی ہوئے جنازہ ہو جاتا جی, تے جنازہ پڑھا کے دفن کرو. اللہ دے کول چلیے, ایویں اتنے رولے رولے پائے نے, آ گیا جی انج ہو گیا, اس طرح ہو گیا, وقت دسیا. تو کہتے کہ جہاں اس کا محبوب ہے اس جگہ سے بھی محبت کرے. ایک شخص نے ایک عاشق سے پوچھا, تو نے دنیا بھر کے شہر دیکھے ہیں, بتا کون سا شہر سب سے اچھا ہے. اس نے جواب دیا, وہ شہر جس میں میرا محبوب رہتا ہے. وہ ایک مجھے مراسی کی بات یاد آ گئی نا. ایک ٹرین میں مراسی سوار تھا, پانچ کتوں دے ہو, اور گجرا والے ہو پہلوان چڑیاں خان والے, تھی کتوں دے گجرات ہو جتی چور, اور سارے نا چکٹا لا رہا سی. انہوں نے پوچھا تو کتوں دا, کہنا مکے مدینے دیا سرکار. ہوں لاؤ جگت, مراسی سیاح سی. انہیں جب پوچھا کہنا سی مکے مدینے دے ہونے ہیں, ٹھیک ہے جی. جتھے دا بندہ ہوتا ہے, ایک اور واقعہ اس پر یاد ہے کہ میرے پروموشن سنایا تھا کہ بھئی ایک مراسی تھا تو اس کا دل کیا حج کرنے کو سید بن گیا. سید بن کے خوب پیسے پوسے لوگوں نے, میں سید ہوں غریب ہوں حج کرنے پر جانا, پیسے کما کے نا لے لو کے مانگ مونگ کے چلا گیا. حج حج کر کے روزے دے بعد جا کے بیٹھ گیا. وہاں ایک اور سید سے ملاقات ہو گئی. تو اس نے کہا ہاں بھائی ادھر. انہوں نے کہا جی بس ایسا سید ہونی ہیں, پاکستان تو آئے ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اچھا میرا تو کافی کاروبار ہے, تو میں اپنی دھی کا رشتہ تیرے نہ کرنا چاہنا. تو دو سید کٹھے ہوئے نہیں. انہوں نے کہا جی میں نہیں کہتا. کیوں تو انکار کرنا ہے, مسئلہ کی ہے تینوں؟ اچھا وہ پارا سی طرح وہ سرکار دے اگے نہ رویا, کہنا سرکار جی تمہیں پتا تو ہے کہ میں سید نہیں ہوں, میں تو مراسی ہوں, اور یہ سید صاحب جو ہیں یہ مجھے اپنی بیٹی دینا چاہتے ہیں, میں کیا کروں؟ لطیفہ سمجھ لیں. تو سرکار خواب میں آئے اور فرمانے لگے کر لے, وہ بھی تیرے نال دے سید ہے. وہ بھی کہانیاں دی. تو جڑے مراسی ٹائپ ہوندے نے انہاں کو ہر طرح دی جگت ہوندی ہے تاکہ عوام اسی لائیے, عوام سانو کوئی نہ لائے. یہاں پر انہوں نے کہا کہ اس نے جواب دیا وہ شہر جس میں میرا محبوب رہتا ہے. ایسے اپنی جگہ چلو اسی کہنے ہیں کہ مجھے وہ شہر محبوب ہے جہاں میرا محبوب رہتا ہے. اچھا ان الٹا سوچ لینے, جس دل میں آپ اپنے محبوب کو رکھیں وہ گھر کس کا؟ جس دل میں آپ اپنے محبوب کو رکھیں وہ دل گھر کس کا؟ محبوب کا. اس لیے جس شہر میں وہ رہے وہ شہر تمہارا ہے, ٹھیک ہے. تو اپنے محبوب کو اپنے دل میں رکھ کے اپنا شہر آباد کرے. وہ شہر تو ہے ہی نا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں جہاں میرا محبوب رہتا ہے, تو اپنے دل میں اپنے محبوب کو رکھ کے اپنا شہر آباد کریں. کیونکہ میں نے آگے بھی سمجھایا کہ میں اپنے پیر مرشد کو وصال کر جانے کے بعد بھی کبھی اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھا کہ میں اکلا ہوں, میرا کوئی وارث نہیں ہے گا یار, نہ کوئی میرے ماں پیو, نہ کوئی انج, نہ فلانا, کبھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بارہ بنا دیا ہوا ہے, پارا, ٹھیک ہے. تنہائی محسوس نہیں ہوتی, بلکہ میرا ذاتی خیال ہے میں تنہا رہتے کب ہوں.
میں تنہا رہتے ہی کب ہوں، کام ہی کام ہے، کام ہی کام ہے، بس کام ہی کام ہے. کدی محمود آ جاتا، کدی سیکٹری آ جاتا، اج 3 نہیں آئے شہزادے، سارے آتے رہتے ہیں، محبت کرتے رہتے ہیں، چل سو چل. وہ محبت کی کمی کبھی نہیں رہی، کدی تھوڑ نہیں رہی محبت کی، کہ یار محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے گا، یہ کدی نہیں ہوا. بچپن تو لے کے ہوں تک محبت ہی ہے، محبت کی کمی کبھی نہیں رہی. مجھے ایک لطیفہ یاد ہے، وہ ہمارے گلی میں نا 2 ٹیمیں ہوا کرتے، ایک وڈی ٹیم، ایک چھوٹی ٹیم کا والے پاس میچ آ، تو وڈی ٹیم والے نے کہنا ہاں بھائی کوئی میچ رکھنا ہے، انہیں کہا رضوان نے پوچھنا ہے میچ، رضوان نے پوچھنا ہے. انہیں کہا تسی رضوان نے خدا سمجھیا ہے، جہاں کام ہو رضوان نے پوچھنا ہے، جہاں کام ہو رضوان نے پوچھنا ہے. محبت کی کمی کوئی نہیں رہی. میرے والد صاحب سن، رشتہ کرنا ہے بھن دا، رضوان نے پوچھنا ہے، اے کرے گا تو ہوئے گا. یعنی اتنے بھی انہوں نے کہا ساڈے پیرو مرشد رحمت اللہ علیہ صاحب عثمانیہ مسجد نکلے، وہ نا جو ہوتی سی ہے، کیا ہوتی ہے جو چلتی ہے نا یہاں سے رکشے ٹائپ، کیا ہوتی ہے، چنگچی کا نا وہ ٹائر پنچر ہو گیا، دوستوں نے پکڑ لیا، ویسے چل رہے تھے. سائیں نے مجھے پہلے نہیں چلے گا، میرے ساتھ بیٹھو، آپ میرے ساتھ بیٹھو نا. وہ کیوں بٹھایا انہوں نے؟ وہ ایسے مارے تو وڈا ہے، تو اتنے بیٹھ، تاکہ دوستوں نے پتہ لگے کہ تینوں میں بٹھایا، تینوں وڈا کر لیں گے. ٹھیک ہے، ایسے ہی بڑا ہوتا ہے. جب آخری دور میں ادھر آئے نا ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کو شاید اتنی فیل ہوا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑی محبت کی ہے. تو دوسرے دوستوں نے بھی کہتا جس طرح کہ اس نے یہاں پر پروگرام رکھے تھے اور اللہ اللہ کے نعرے گونجتے رہے نا، اگر اسی 2-4 مہینے اتنے رہ لیے نا تو سارا جڑا ایریا سی نا شمالی، اتنے اللہ اللہ کے نعرے گونجتے نا کام کرتے. سائیں نے بھی جا کے یہ دیکھو یہ واسکٹ مجھے رضوان نے دی، یہ فلانی چیز مجھے رضوان نے دی ہے. گلا کوئی نہیں سن، ایویں کسی نے چکنا ہوتا نا تو انہوں نے بھائی اے رضوان نے کیتا ہے، اے رضوان نے اے ہوئے نا، تو ان رضوان نے پوچھ لینا. وہ صرف پارا اب بھی ایسا ہی ہے، کوئی کام ہوتا ہے رضوان نو کہہ دیو. ٹھیک ہے، تو میری اپنی مرضی ہے، جس مرضی دے مطابق چلنا، جہاں میں سمجھنا کہ بیٹر ہے کسی بس میں کام کر لینا، ادروائز میں نہیں کرتا، میں جواب بھی دے دینا الٹا سیدھا. ایک جگہ میں گیا اپنے پیر مرشد کے بیٹے کے پاس، تو ہمارے سائیوں کا جو تھا نا مزار، وہ ایسے گنبد شنبد نے بنا دیا ہوا ہے، اس پر ٹائلیں شائلیں لگوانی تھی. میں ویسے رینوویشن کے اتنا حق میں نہیں ہوں، تو میں وہ کیا کہ سانگڑ والی جماعت کے ساتھ نہ چلا گیا، لیکن انہوں نے مجھ سے پوچھا ہوا تھا آپ ہمیں ٹائم دیں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں کہ انہوں نے آنا ہے، میں آپ ہی چلا جانا. سانگڑ والی جماعت کے سانو بلایا، اور میں کہ میں بھی سانگڑ ہی ہوں، آؤ چلیے. میں چلا گیا. اب میں چلا گیا نا تو اس نے اس کے بیٹے نے اس کے کان کے ابو رضوان بھی آیا ہے، ان کی آنکھیں نہیں تھی، چلی گئی تھی. اچھا، اب انہوں نے سارا سین نہ بدل دیا کہ ایسے سانگڑ والے نے آ گیا، سانگڑ والے نے علیحدہ ملاقات سی، یہ علیحدہ ملاقات سی، نال آ گیا. باتوں باتوں میں اس نے عجیب بات کی، کہنے لگا دیکھیں یہاں پر شر فلاد شر بلوچ، یہ پیر تھا، فوت ہوا، راتوں رات اس کے مریدوں نے اتنا بڑا خوبصورت مزار بنا دیا. آپ کے ایمان کا تقاضا کیا کہتا ہے؟ یہ مطلب ہے ایسی تسی مزار بناؤ. میں کہ صحیح میں تو ہو گیا بے ایمان، باقی نے پوچھ لو. یار میری گل سنو، میں نے پوچھو یار رضوان تو تبلیغ ہی کرتا، میں دسا میں تبلیغ ہی کرتا، جڑا میرا مشن ہے. مینو کہہ رہے ہو یہ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ بھائی میرا کام ہی نہیں ہے گا، یہ میرا کام ہی نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں. تم نے مجھے کیوں کہہ دیا؟ میں کہ میں تو ہوگا بے ایمان، باقی کو رجسٹریاں کر دیا لین تم لیا کے دے دینا، بنے گا نہیں اینجے کھاندے رہو گے، کیونکہ وہ کام ہی ہے نا، پیسے آن دو، ادھر جان دو، ادھر جان دو، ادھر جان، چیز نہیں بنتی. اس طرح مسجد نہیں بنتی، اس طرح مدرسے نہیں بنتے. اسی ایسا ہی ہے نا، روزانہ درس ہوتا ہے، اے نہیں کہتے بھائی آرے چینج کر دو، اس طرح کر دو. ٹھیک ہے صحیح ہے، آتے ہیں دوست چلے جاتے ہیں، سارا کچھ ٹھیک چلتا پہ، کہڑا غلط چلتا پہ. کوئی ضرورت نہیں کہ اتنا کچھ کرنے تو بعد پھر کی ہوئے گا، کھ بھی نہیں. اصل چیز تو تاری تربیت دی.
اگر تہاڈا سارا مال ادھر لواتا یا تہاڈی ساریاں سوچاں ادھر لواتے جان تو پھر یہ مطلب ہویا کہ میں تہانوں ڈی ٹریک کر کے ادھر بس لاتا. میرا تو کام ہے تہانوں لانا سیدھے رستے دے کہ بھائی ادھر ویسٹیج آف ٹائم نہ کرو, کم کرو. ٹھیک ہے جی. اس لیے بڑا جو بنتا ہے نا اسے بنایا جاتا ہے. ہاں تو بڑا بننا ہے, چل پانی یار فرض کریں وہ جو ہے بیان کرتا ہے, ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ اس میں امپرومنٹ آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, اچھا لگتا ہے نا کہ بیان کر رہا ہے, چلو ہمارے دوست بیان کریں, یہ کون سی بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو کہنے لگے کہ ایک شخص نے ایک عاشق سے پوچھا تو نے دنیا بھر کے شہر دیکھے, بتا کون سا شہر سب سے اچھا ہے. اس نے جواب دیا وہ شہر جس میں میرا محبوب رہتا ہے. فرض کریں آپ نبی کریم کو اپنا محبوب سمجھتے ہیں, اتھے جاؤ تھوڑا واپس آن تے دل کرے تو تسی محبوب سمجھے. ٹھیک ہے, تانوں گھر دی یاد آنی شروع ہو گئے تو تسی محبوب سمجھے. مشکل کام ہے نا. ایسے مرے اُنہیں ہی رکھنا جنہ تسی ہے وہ. اے نہیں کہنا بھاجی میں اتنے جاواں میں مر جاواں میں انج کرتا ہوں انج کر لاں. اس کو بھی ایک لطیفہ یاد آ گیا نا, ایک نعت تھا صاحب ہے, وہ نعت پڑھ دے کہ میں روزے تے جاواں تے اتنے مجھے موت آئی ہوئے تو وہ دعا شعر پڑھ دیں. کوئی شعر ہوگا مجھے نہیں معلوم, وہ پڑھا کرتا تھا. اسے لوگ لے گئے پیسے دے کر چلاؤ چلے عمرہ کر کے گئے. عمرے تو کیا کہتے ہیں نعت سنائے, وہی والی نعت, وہ ساری نعت سنا دے, وہ فکرہ نہ سنائے. حضور آپ کو دیکھوں اور موت آ جائے, میرے آپ کا گنبد دیکھیں موت, وہ نہ سنائے. انہیں پھر سنا یار نہ سنا, پھر وہ لفظ نہ بولے, کہنا وہ نہیں بولتا. کہتا یار گل سنو, سچی پکی ذات ہے, اتنے دعا قبول ہو جائیں گے, مجھے زندہ تے رہن دیو. ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ. لیکن مجھے یہ نہیں ہوتا کہ مرنا کہاں پر ہے, سن پوچھ کے موت آنی آگے جہاں مرضی آگے, ہمیں کو پوچھ کے تھوڑی آنی ہے. وہ بھی دن دیکھنے والا ہوگا نا کہ جب موت آتی ہے ہم پر آنی, باقی کسی کو نہیں پتا چلنا کہ ہم پر موت آئی تو ہوا کیا, ہم پر گزری کیا, ملک الموت علیہ السلام آتے کیسے ہیں لینے کے لیے. اچھا دن ہوگا نا وہ کہ جس وقت آئیں گے تشریف لائیں گے. میں پہلی تیاری کی ہے کہ انہوں نے کہا چلیے, میں کہا چلیے نہ پیچھے مڑ کے دیکھنا کام اے رہ گئے نے. میں تو کہہ رہا کہ میری کوشش ہے کہ اپنے نا دی کوئی چیز نہ چھڈا, نہ میرے نا دا کوئی مکان ہونا چاہیے, نہ کوئی گڈی ہونی چاہیے, نہ کچھ اور چیز ہونی چاہیے, میرے نا دی کوئی چیز نہ ہو. یہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے میرے بعد ونڈی پے گی, پہلے کچھ کر کے جانا تاکہ کم مک جان. ویسے تو میں ادھے پجدے مکاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی اپنے نا دی کوئی شے نہیں رکھنی چاہیے. جی حضور علیہ السلام وسنا آپ درہم و دینار چھڑ کے جان والے پسند نہیں کرتے سن کہ بھائی درہم و دینار چھڑ کے گیا, بلکہ میں سمجھنا کہ وہ جنہ دے کھاتے نے ماں دا حصہ بھن دا حصہ نال دیندے رہنا چاہیے. کہتے ہیں وہ شہر جس میں میرا محبوب رہتا ہے, جہاں یوسف علیہ السلام ہو وہی جنت ہے چاہے وہ کنواں ہو. محبوب کے ساتھ تکلیف دے مقام بھی راحت کا سبب ہے. محبوب کی جدائی میں اگر جنت بھی ہو تو دوزخ کی طرح ہے. محبوب کی جدائی میں اگر جنت بھی ہو تو دوزخ کی طرح ہے. راستے میں جو دوست بھی اسے ملا اس نے مشورہ دیا کہ اگر تو وہاں جا رہا ہے تو دیوانہ ہے, کیونکہ صدر جہاں تجھے قتل کرا دے گا. خدا نے تجھے موقع دیا ہے کہیں اور بھاگ جا. اس نے جواب دیا کہ میں عشق کا قیدی ہوں اور اس عشق کو وہ ڈرانے والے نہیں دیکھ رہے. جس طرح اس وکیل پر غیبی موکل مسلط تھا, اسی طرح ہر عشق کے سپاہی پر ایک اور سپاہی مسلط ہے جو اس کی نگہبانی کرتا رہتا ہے. کہتے جنہوں ڈر لگے نا تو یہ رستے سے نہ چلے. ڈر پوکاں دا رستہ نہیں ہوندا. جنہیں چلنا ہے تو پھر چلے, جو سوئے یار سے نکلے کوئے دار چلے. بس ٹھیک ہے پھر چلے. ڈرن ڈرن والا نہیں ہوتا کہ وہ ڈر جائے کہ کوئی بندہ کہہ دے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یار جب ہوئے گا نا پھر دیکھاں گا. اگر مجھے کہے نا وہ جس رستے تو چلتا پیا اس طرح, میں کیا ساری زندگی ہو گئی ہے, مینوں کسی نے آ کے کالر تو نہیں پھڑیا, میں نے ہینڈلنگ نہیں کی میرے نال. جدو 55 سال کی عمر تک مینوں رب نے ایسے ہی رکھے ہے تو اگے بھی انج ہی رکھے گا. میں پہلے ڈر جاؤں انج ہو جائے گا. فرض کریں میں ایک مثال دیتا ہوں, اگر مجھے کوئی بدنام کرنا چاہے
اگر کوئی مجھے بدنام کرنا چاہے کی کہہ کے بدنام کرے گا؟ میں اگے مشہور کہڑا جا بدنام کرے گا؟ کنوں کہے گا؟ میری شکایت کنوں لائے گا؟ جسے نظرہ چ میں ڈگاں گا نا. باقی باہر مجھے کیا پتا کیا کہہ رہے میرے متعلق, مجھے کیا لینا دینا باہر کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, فرض کریں مجھ سے کس نے کام نکلوانا ہے تو میرے ماپے جا کے گا پائے نا ذرا نہ سمجھاؤ اس کو, میرے مرشد جا کے کہے گا. ٹھیک ہے, جتنے میں کام کردا اس افسر نو کہہ سکتا. ٹھیک ہے, اس بندے لبے گا نا جدا میں بھار لاں گا. میں تو بھار لیندے کسی دا نہیں, نہ میرے ماں پیو نہ مرشد نہ میں کام کسی دا کردا, میں تو ذات طبیعت ہاں. ایسے میں مینوں کہدا بھار پائے گا کوئی, کہدا ڈر پائے گا اینج ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہونا. جس رب کریم نے آپ کو پالا ہے وہ کل بھی پالے گا, وہ آج بھی پال رہا ہے. ڈرنا نہیں کہ انج ہو جائے گا تو انج ہو جائے گا, آپ غلط تو نہیں ہے نا. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا بیٹا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب وہ حجاج بن یوسف کے مقابلے میں آیا تو سارے آہستہ آہستہ چھوڑ کر حجاج بن یوسف کے ساتھ مل کے اس نے بین کر دیا وہ سب کو, کوئی کھانا پینا نہیں آ رہا تھا. تو انہیں اپنی ماں نو کیا امی یہ لڑائی سارے چھڑ کے چلے جائیں تو میں بھی ادھر صلح کر لا. ماں نے کہا پتر تو حق تے ہیں؟ کہنا ہاں ماں میں حق تے ہاں. تے پھر کہ ڈٹ کے رہنا, ڈردا کاتوں؟ کہنا ماں مینوں اے ہے کہ جدو میں مر جاواں گا نا تو میری خالق لوا دے گا تے انج انج کرے گا. ماں کہندی پتر گل سن, جدے بکری ذبح ہوندی ہے انہوں کی لینا دینا کھل کون لے گئے تے گوشت کون لے گئے؟ چھڈ برا. ماں بڑی سمجھدار. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ اگر گلاں آن نا ریکارڈ دے تے بڑی بڑی زبردست گلاں نے عورت دی. جو پتر نو پھانسی لاتا گیا نا یہ کافی دن لٹکے رہے تے ماں سی جذبہ لے کے گئی, کہندی اے سوار دا سواری تو اترن دا ٹائم نہیں آیا. لفظ دیکھو کیسے مزیدار, اے سوار دا سواری تو اترن دا ٹائم نہیں آیا, پھانسی لگا پتر. تو انہیں بدتمیزی کی حجاج بن یوسف نے, تو انہوں نے خلیفہ نے پیغام کر لیا, انہیں کہا نا اے عورت ہے جڑی حضور نو کھانا پہنچاندی ہوندی سی. ذات النطاق کہن انہیں وہ نالے دے دو حصے کیتے سن, ایک پاس تھلے جا کے کھانا تھلے جائے, یہ لقب ہے اتنا بدتمیزی نہ کر. پھر انہیں معافی منگی سی تو انہوں لاش دیتی سی. لیکن سوار نو کی لینا دینا کہ لٹکیاں کہ نہیں لٹکیاں؟ مزیدار ہوتی نا صدام حسین نال دا کام. جو مرنے بھی لگا تو انہیں کہا گل سنو ایک نا میرے چہرے سے پانا, میں ہستے مرنا چاہنا. پتہ لگا میں ڈر پوک نہیں. وہ ایک واقعہ آتا کوئی سردی ہے کسی نے کہا میں کوٹ لیا کے دیو, کہندا کی کرنا ہی؟ وہ کہندا وہ گل ہے سردی نہ میں ٹھنڈ لگے تو میں کرے کما تسی سمجھ موت تو ڈردا پیا, ایسا میرے ذرا میں کوٹ لیا کے دیو. ہر ایک کا اپنا اپنا ایکشن ہے یار, انداز ہے. جدو بندے نے چلنا ہوئے تو پھر انداز نہ چلے نا. جس درد سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں, یہ جان تو آنی جانی ہے. تو بس جائے تو صحیح نا, یہ کہڑی گل ہے؟ تسی کوئی کمزور نہیں ہے, کوئی کمزور. تسی امیر ہو یا غریب ہو, کمزور نہیں ہے. یہ امیری غریبی دا تعلق نہیں جائے گا. تسی بہادر ہو یا کمزور ہو تد بھی کوئی مسئلہ نہیں, اپنی حیثیت کے مطابق ڈٹ کے کھڑے رہو. کیونکہ جڑا بندہ اپنی حیثیت کے مطابق ڈٹ کے کھڑا نا اسے کوئی دنیا کی طاقت کچھ نہیں کہہ سکتی. اپنی حیثیت سے بڑھ کر کھڑا مار کھائے گا, اپنی اوقات سے باہر نہیں نکلنا. جیسے میں اکثر کہتا ہوں زیرو پہ رہ کے کام بڑا کریں, رہنا زیرو تے, اتوں باہر نہیں نکلنا. کیونکہ تسی زیرو تے رہ کے بچے رہو گے. تڑا کیا کی گیا؟ کچھ بھی نہیں, زیرو پہ ہیں. اور تیرنا انج 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 ہو جائے گا, کہتے جو ہوئے گا دیکھی جائے گی, ہلے تک کھلتے ہیں. اینی جلدی نہیں ڈرتے ہوں. اسے جس درد سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں, یہ جان تو آنی جانی. بس انہیں اصل مدینے نہیں جانا, مکے نو مدینے نو, بس یہ شان. باقی انہوں نہیں میں کہہ رہا, خبردار میرے پیچھے کوئی آیا تھا, بس گھر بیٹھو سکون لو. بس یہ اکھا بند کرو, سی آ رہے ہیں واپس. عمران میں کہہ رہا اگلی دفعہ نال چل نہیں آ رہے, تو چلو چلا گے اگلی دفعہ, نہیں کہڑی کی دے رہے, ہر سال چلا کریں گے. پر یہ جڑا نا پچھوں آنا جذبے نہ, ٹھہر جاؤ,
جذبہ عشق سلامت اتنے بھی رکھو بار بار پیچھے نہیں دوڑی جائیے کہ چلو چلیے ٹھیک ہے رہو اتنے کوئی گل نہیں تھی جاؤ میں پیچھے نہیں آواں گا میں کہا چلو ہو کے آؤ کوئی گل نہیں ٹھیک ہے نا تو میں جاواں تو تسی پیچھے سے سنبھالو کیونکہ سارے چلتے ہیں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا اللہ یا رحمان ثبتنا على الايمان آمین برحمتک یا